آزادی کے ان 60 سالوں میں ہم نے کوئی ایجنڈا نہیں بنایا. آئیے ایک 10 سال کے لیے، صرف 10 سال کے لیے ایک ایجنڈا اپنے لیے تیار کریں. 60 سال کوئی قوم تجربہ نہیں کرتی، ہم کر رہے ہیں. تجربے کی مدت جو ہے وہ سال 2 سال 3 سال، بھئی یہ کامیاب نہیں ہو دوسرا اپنا لیں گے. لیکن 60 سال تک کوئی قوم تجربہ نہیں کرتی، ہم کر رہے ہیں. آج ایک 10 سال کے لیے ہم جلدی سے ایک ایجنڈا تیار کریں. پہلے ہم ایک دینی ایجنڈا بنائیں 10 سالوں کے، اور اس میں 2 باتیں ہیں. بچوں، میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ سماج کا آپ بہت جلد حصہ بننے والے ہیں، اس لیے ابھی سے آپ کو یہ جانکاری ہونی چاہیے کہ یہ دینی ایجنڈا ہمارا کیا. 2 نکات ہیں اس کے. نمبر 1 یہ کہ ہم مسلمان اپنے تمام تر مسلکی اختلافات کو مٹا کر نہیں کہہ رہا ہوں، میں بھلا کر نہیں کہہ رہا ہوں، اپنے تمام تر مسلکی اختلافات کو دل و دماغ میں قائم رکھتے ہوئے قوم اور ملت کے کاز کے لیے ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو جائیں. وہ قائم رکھیے، یہاں ہاتھ باندھنا، یہاں باندھنا، زور سے آمین، وہ قائم رکھیں. لیکن جو ملت اور قوم کا جو کاز ہے، جو تعلیمی کاز خصوصاً جو ہے، اس پر ہم اس کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ہم ایک پلیٹ فارم پہ آ جائیں. غیروں کو معلوم پڑ گیا ہے کہ مسلمانوں کو تباہ کرنے کا ہے تو ان پر بم ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. بم ان کے محفل میں موجود ہے، اس کو آگ لگا دو، اور وہ ہے مسلکی بم. واقف ہو چکے ہیں لوگ. اس لیے یہ سارے اختلافات کو دلوں میں برقرار رکھیے، لیکن ہم ایک پلیٹ فارم پہ آ جائیں. پہلا نقطہ ہے دینی ایجنڈے کا یہ. اور دوسرا یہ کہ ہم میں سے ہر کوئی اپنی زندگی میں کم از کم ایک غیر مسلم کو اسلام کے تعلق سے اس کی جو غلط فہمیاں ہیں ان کو دور کریں. آج یہ بچوں محفل چھوڑنے سے پہلے، یہاں سے اٹھنے سے پہلے وہ نام سوچ کے جائیے. وہ سبھاش ہے، وہ چندرکانت ہے، وہ کون ہے، وہ دیسائی ہے، کہ ہم اس سے کبھی نہ کبھی اسلام، وہ فوراً اسلام قبول نہیں کرے گا، لیکن اسلام کے تعلق سے اس کے اندر جو زہر ہے وہ ختم ہو جائے گا. وہ ہمارا ساتھی بن جائے گا، پارٹنر بن جائے گا. کیونکہ یہ اختلافات جو ہیں، جو غلط فہمیاں ہیں اسلام کے تعلق سے، اسے ایک غیر مسلم کو زندگی میں، یہ ہے ہمارا دینی ایجنڈا. آئیے ہم تعلیمی ایجنڈا کی بات کریں. تعلیمی ایجنڈا ہمارا کیا ہو ان 10 سالوں کے، اور وہ یہ کہ اس قسم کی تعلیمی اجلاس جو ہیں وہ مسلسل قائم ہوتے رہیں، نمبر 1. اور نمبر 2 یہ کیا یہاں پر کافی تعداد میں لوگ ہیں، اتنی تعداد میں لگ بھگ کہیں اور ہوں گے جو آ نہیں رہے یہاں پر. اس قسم کے تعلیمی اجلاس میں جو بچے آتے نہیں ہیں، جو والدین آتے نہیں ہیں، ان کو اس تعلیمی دھارا سے جوڑنے کے لیے ہم کو کیا کرنا ہے. 60 سال تک تجربہ کیا، ہم نے بلائے، دعوت نامے بھیجے، آئے نہیں. 10 سال کے تجربہ ہمیں کریں. الٹی گنگا بہے کہ کنواں جو ہے وہ پیاسے کے پاس چلا جائے، ہم جائیں ان کے پاس. اس کو ہم نے نام دیا ہے، اور کامیابی سے ہم کر رہے ہیں مختلف علاقوں میں. اس کا نام ہے تعلیمی گشت. ہم ان کے پاس میں جائیں کہ آپ کیوں نہیں آ رہے ہیں. آسان بات نہیں ہے ان کو کنوینس کرنا. وہ رونا لے کے بیٹھیں گے. میرا بچہ وہاں فیکٹری میں جاتا ہے، روز کے 50 روپے لے کے آتا ہے. آپ 50 روپے دیتے کیا؟ تو بھیجتے بچے کو اسکول میں. ہم کاپیاں دیتے ہیں، کتابیں دیتے ہیں، یونیفارم دیتے ہیں، بھیجتے ہوں. آسان نہیں ہے، لیکن ان کو ہم کو کنوینس کرنا پڑے گا. یہ دن کے 50 روپے جو آ رہے ہیں یہ وقتی فائدہ ہے، یہ کوئی پائیدار کوئی فائدہ نہیں ہے، مستقل ملنے والا نہیں آپ کے بچے کو. تو یہ 10 سالوں کے لیے ہم جو ہیں وہ لوگوں کے پاس چلے جائیں اور ان کو تعلیم کے لیے آمادہ کریں. بات ہو رہی تھی تعلیمی ایجنڈا کی. میں جلدی سے آ رہا ہوں معاشی ایجنڈا. میں پاس جا رہا ہوں کیونکہ مجھے بچوں آپ سے تفصیلی بات کرنی ہے، لیکن آپ کو جاننا یہ ضروری ہے کہ جو غلطیاں پہلے ہوئی ہیں وہ آپ نہ دہرائیں، اور آپ ایک نیا سماج جو ہے اس کی تشکیل کے لیے کیسے کام کریں. معاشی ایجنڈا ہمارا کیا ہو. دیکھیے دنیا کے جتنے بھی ازم ہیں بچوں، آپ نے پڑھا ہوگا، آپ کی تاریخ میں بھی ہے، انقلاب روس بھی ہے، انقلاب فرانس بھی ہے، ساری چیزیں ہیں آپ کی تاریخ میں بھی اور شامل ہیں. یہ مارکسزم، کمیونزم، سوشلزم جتنے ازم ہیں، اس میں معاشیات کے بڑے بڑے فارمولے لکھے ہوئے ہیں. ان سارے معاشیات پر، سارے ازم پر اسلام کی 2 باتیں بھاری ہیں. نمبر ایک یہ
کہ ہمارا یہ عقیدہ اور ہمارا یہ فرض، اس کا نام ہے زکوٰۃ، کہ اپنی آمدنی سے ہم کو سال میں 2.5% حصہ جو ہے وہ غریبوں کو دینا ہے. سارے ازم اس کے سامنے کچھ نہیں ہے. اور دوسری حدیث کہ اگر ہمارا پڑوسی بھوکا سو رہا ہے تو ہماری عبادتیں نامقبول ہیں. سارے مارکسزم سوشلزم کے جتنے فارمولے، کتنا بھی سوچیے آپ اس کے اوپر، اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے. معاشی ایجنڈا ہمارا یہ ہو کہ ہماری ہر بستی میں ایک بیت المال قائم، اور وہاں پر ایک اجتماعی نظم ہو. میں نے یہ مشورے جہاں پر کئی جگہ جانا ہوتا ہے، تمل ناڈو سے بنگال، کئی ریاستوں میں، تو وہاں پر شروع ہوئے چند سالوں پہلے 25-30 ہزار سے، آج وہاں پر 8 لاکھ 10 لاکھ روپے جمع ہو رہے ہیں بیت المال میں. اور ان سے کئی ساری جو ضرورت مند لوگ ہیں ان کے کفالت ہونے کے علاوہ تعلیمی کفالت بھی ہو. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کاپیاں، کتابیں، یونیفارم دے کر جو ہے اس جو ہمارا جو زکوٰۃ کی رقم ہے اس سے کیا ہم دے سکتے ہیں؟ اور دیں گے تو کیا ہم کو ثواب ملیں گے؟ اور ثواب ملیں گے تو کیا ثواب جاریہ ملیں گے؟ وغیرہ وغیرہ وغیرہ. سن لیجیے خواتین حضرات کہ ایک اپنی زکوٰۃ کی رقم سے ایک بچے کے ہاتھ میں آپ کتاب دے رہے ہیں، اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس بچے کے ہاتھ میں کتاب دے رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس بچے کے ہاتھ سے بھیک مانگنے کا کٹورا چھین رہے ہیں کہ بیٹا ان کو بھیک نہیں مانگنی ہے. اس کو اپنے پیروں پہ کھڑا کرنے کی قوت دے رہے ہیں، اس کو خود کفیل بنا رہے ہیں. اس کو خود کفیل بنانا، اس کی محتاجی کو دور کرنا، اس کو اپنے پیروں پہ کھڑے رہنا، اس کو کسی دوسرے کا محتاج نہ بنانا، کیا یہ ساری باتیں ثواب کے زمرے میں نہیں آتی؟ سوچنے کی بات ہے. معاشی ایجنڈا ہمارا یہ ہو کہ ہر ہمارے یہاں پر جو ہے بستی میں ہمارے بیت المال قائم، کتنی چھوٹی رقم سے کیوں نہ شروعات ہو جائے. ہم آتے ہیں سماجی ایجنڈا کی طرف، آخر میں آتے ہیں کہ ہمارا سماجی ایجنڈا کیا ہو اگلے 10 سالوں کے لیے. سماجی ایجنڈا ہمارا یہ ہو کہ یہ آل انڈیا دیکھیے آزادی کے 60 سال گزر گئے، آل انڈیا تنظیمیں کہ ہندوستان کے سب مسلمان ایک پلیٹ فارم پہ آ جائیں گے. ہندوستان کے سارے مسلمان ایک پلیٹ فارم پہ کبھی نہیں آ جائیں گے، اور جس دن آ جائیں گے غالباً وہ اس دنیا کا آخری دن ہوگا. اس کا انتظار مت کیجیے. اس لیے آل انڈیا کوئی تحریک اٹھے گی، سب مسلمان ایک جگہ ہو جائے، اس میں کچھ فائدہ نہیں ہے. آج جا بجا ہر جگہ میں دیکھ رہا ہوں کہ جو محلہ تنظیمیں جو کام کر رہی ہیں وہ زیادہ مؤثر کام کر رہی ہیں ان ساری آل انڈیا تنظیموں سے. اس لیے ہم کو محلہ تنظیمیں جو ہیں وہ قائم کر رہی ہیں اپنے علاقے، اپنے محلے کے. تو یہ ہم کو کرنا ہے.